बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सब कुछ तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज हो चुका है और आज जो मैंने हसीन सा आउटफिट वेयर किया हुआ है आप लोग देख सकते हैं, ये है मिन अयाज बुटीक का। अगर आप लोगों को भी ऐसा चाहिए या ऐसा बनवाना है या किसी और कलर में आपको चाहिए तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, इनका नाम भी चल रहा है। इंस्टाग्राम पर जाइए और इनके डिजाइन्स की अगर मैं बात करूं तो पूरा हफ्ता मैं इन्हीं के बनाए हुए ड्रेसेस पहनूंगी और आप देख सकेंगे जो इनका कट है। अगर आज के ड्रेस की भी बात करूं तो ये स्लीव्स आप देख सकते हैं, इसकी जो खूबसूरती है वो इसकी शक्ल से ही आया है। जनाब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। हमारे साथ मौजूद है अजहर शेख साहब जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अजहर? वालेकुम अस्सलाम जी, माशाल्लाह, मुस्कुराती सुबह में आपको वेलकम कहते हैं। आप ही के साथ साथ एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है सैयद अनस हुसैन जो कि बिजनेसमैन है, सैयद अनस हुसैन जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अनस? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। बचपन से प्यारी, कभी गुरूर नहीं किया मैंने। आपको भी वेलकम करते हैं मुस्कुराती सुबह में। इन्हीं के साथ साथ एक और मौजूद मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनका नाम है सैयद शायान हुसैन जो कि बिजनेसमैन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे शायान? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। आपको भी हम वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुबह में। तीनों मौजूद मेहमानों का वेलकम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरी बातें ऐसी ही होती हैं क्योंकि मैं जो है ना चाहती हूँ कि जब हम मुस्कुराती सुबह का आगाज करें तो मुस्कुराते मुस्कुराते। देखिए कराची के नौजवान और कराची के लोग ऐसे ही है ना, अपनी तकालीफ भी इतने हंस के बयान करते हैं कि सामने वाला हैरान हो जाता है कि वाह क्या बात है कराची वालों की। तो हमारे जो मसाइल हैं वो सबको पता है, जो हम लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उससे हम लोग बहुत अच्छे से फेस करते हैं और चल रहे हैं आगे। मसाइल पे आज मैं जानना चाहूंगी कि आप एक नौजवान हैं और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपके मसाइल क्या हैं, अपने बारे में नाज़रीन को बताइए ताकि जो आपकी बात है वो उससे कन्वे हो सके और वो लोग जान सकें आपके मसाइल। जी, बात यह है कि हम एक सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहे हैं, ERP सोल्यूशन इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाते हैं। असल में बात यह है कि अभी मौजूदा दौर में कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि लोग इस तरफ आते नहीं हैं। उसकी बेसिक वजह ये कि हमारे पास जो है वो खुराकी भी कमी। अब इसको पूरा करें हम उसके IT की तरफ आएँ। अच्छा, हम मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के लिए काम भी कर रहे हैं, हम जाते भी हैं, डेमोस्ट्रेशन भी देते हैं। जाहिर सी बात है जब अपना पेरोल पूरा नहीं है तो एक्सपेंशन करते नहीं। उसकी वजह है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है कराची के अंदर, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल, जो कि समझने के जिसको बेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो इसी वजह से जो है हमें बहुत ज़्यादा नुकसान है, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। जाहिर सी बात है हमारे पास अपने भी लोग हैं, हम उनको भी पेरोल जनरेट होता है, उनके भी हमें मामला करने पड़ते हैं। जाहिर सी बात है हम आगे से हमें काम नहीं मिलेगा तो हम कैसे साइज़ें पूरी करेंगे? बिल्कुल। तो हमें जो है वो, मैं तो यही कहूँगा कि हमें जो IT की तरफ आना चाहिए। जाहिर सी बात ज़रूरत भी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की और नीड भी है आज कराची की, पाकिस्तान की, तो हमारे सिर्फ रुझान है नहीं। ठीक है। अच्छा, IT की तरफ किस तरह से आ सकते हैं हमारे नौजवान? हम लोग IT पे बहुत बात करते हैं लेकिन बेसिक जो उसकी रूट है उसको जरा आप डिस्क्राइब करें कि किस तरह से आ सकते हैं। असल में देखिए बात यह है कि हमारे पास जो है ना, हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है ऐसी कोई बात नहीं है। हम कहते तरक्की नहीं है, हम डिग्रेड नहीं करना चाहिए हमारे मुल्क को। हम तरक्की कर रहे हैं लेकिन हमारे लोग एजुकेट नहीं है, सही ना। हमारे पास नाज़ा का पोर्टल मौजूद है लेकिन चलाना किसी को भी नहीं आता। माज़रत के साथ हमारे पास हर चीज़ मौजूद है लेकिन चलाना नहीं आता। हम ब्लेम करें दूसरों पे कि हम जो है बहुत पीछे, ऐसा नहीं है। हम आगे जा रहे हैं, हमारी स्पीड बहुत स्लो है लेकिन हम काम कर रहे हैं प्रॉपर। अच्छा, IT की तरफ आने के लिए जाहिर सी बात है एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो नौजवान उससे बहुत जो है ना वो पीछे हैं। उसकी 2-3 वजह ये है कि हमारे पास जो है ना वो तालीमी कमी इसलिए भी है कि हम, जाहिर सी बात है बेसिक जब पूरी नहीं है तो तालीम के लिए पैसे भी नहीं है। अक्सर नौजवान जो है वो तालीम छोड़ इसलिए देते हैं कि घर में खाने को नहीं है, वालिद एक कमाने वाला है, 10 खाने वाले हैं, तो तालीम कैसे पूरी होगी? तो हमें चाहिए कि कुछ ऐसा हुकूमत पाकिस्तान या कुछ ऐसा मामला करें कि फ्री एजुकेशन की तरफ हमारे नौजवान को लाएं। पढ़ने वाले बहुत लड़के, ऐसी बात नहीं है, पढ़ना भी चाहते हैं लेकिन वसाइल नहीं है। जब वसाइल नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल, ठीक है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारे लोगों को चाहिए कि वो इस तरफ आएँ, IT की तरफ आएँ। एक बहुत बड़ा समंदर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इसमें बहुत सारी फील्ड हैं। ज़रूरी नहीं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसमें आए, वो नेटवर्किंग भी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बंदा कहीं ना कहीं फिट हो जाता है। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल से आपने बात की कि हमें, हमारे पास ज़राए बहुत ज़्यादा है लेकिन हमें उसको इस्तेमाल करना नहीं आता। बढ़ते हैं हम अनस की जानिब, उनसे जानते हैं आप बिजनेसमैन हैं, किस चीज़ का बिजनेस करते हैं और आपके मसाइल क्या हैं। मैं चाहती हूँ कि आपके मसाइल भी नाज़रीन को पता चलें। जी,
मेरा जो बिज़नेस है वो बेसिकली मोबाइल का है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन्स का बिज़नेस है, और आजकल तो ये हर बंदे की, नौजवान हो, बुज़ुर्ग, कोई भी हो, हर बंदे की ज़रूरत है। लेकिन अब चूँकि दरअसल जो हमारे मुल्क के जो अभी रिसेंटली हालात जो चल रहे हैं और जो डॉलर की फ्लक्चुएशन वगैरह जो चल रही है, इस वजह से प्राइजेस वगैरह के ऊपर अगर हम बात करें ना, तो इस रफ्तार से ऊपर जा रही है प्राइजेस मोबाइलों की कि जो है बहुत ज़्यादा मामला जो है वो ख़राबी की तरफ। मतलब एक आम आदमी, अगर आपका मोबाइल का बिजनेस है तो एक आम आदमी की तो पहुंच से बहुत दूर है। अगर कोई भी आप बड़े ब्रांड की बात करते हैं तो टैक्स इतने ज्यादा हो गए हैं। एक कौन सा एक आईफोन की बात तो मैं कर ही सकती हूँ ना, उसका अगर आप बात करें 14 प्रो मैक्स के ऊपर जो वो लगा है टैक्स 1,87,000 टैक्स लगा है। एग्जैक्टली, अभी कोई 4 से 5 दिन पहले ये इंक्रीज हुआ है। Exactly. पहले ये थोड़ा कम था और मजीद जो है इसे बढ़ा दिया मोबाइल की जो कीमत है वो तो अलग है, ये नाजरीन जो देख रहे हैं उनको ये चीज पे करनी पड़ेगी जो टैक्स है। तो आप तो ये सब चीजों का बिजनेस करते हैं, तो आपके ऊपर क्या पहाड़ टूटा होगा उस वक्त जब आपने सोचा होगा? जब ऐसा होता है कि एक चीज जब महंगी होती है तो जाहिर सी बात है फिर लोगों की कुव्वत खरीद भी उसके लिए कम हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसकी वजह से हमारे काम पे बड़ा फर्क पड़ा है। और जो क्या नाम है, वैसे जो कंपनीज़ हैं जो मोबाइल, वो ये कह रही हैं कि हम पार्ट्स जो है वो इंपोर्ट करने में बड़ी दुश्वारी है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी जो है परेशानियां हैं, जिसकी वजह से माल बहुत कम आ रहा है या बहुत स्लो आ रहा है, जिसकी वजह से प्राइजेस रोज़ नए रेट, तकरीबन रोज़ ही नए रेट आ रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े मामला ख़राब हैं। सेल्स भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई हैं, क्योंकि अब जब जाहिर सी बात है जब लोग खरीदेंगे ही नहीं, आपकी जब मुतवज्जा ही नहीं होंगे, इतनी ज़्यादा आप लोगों ने रेट हाई कर दिए हैं, तो फिर वो किस तरह से लोग खरीदेंगे? और जब जो किसी का बिजनेस होता है, लेकिन आप जॉब कर रहे होते हैं ना, तो आपको एक माकूल रकम हर महीने मिल जाती है, लेकिन जब आप एक बिजनेस रन कर रहे होते हैं तो आपको सब चीज़ें देखनी होती हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल होती है। बढ़ते हैं शायान की जानिब। शायान, आपका किस चीज़ का बिजनेस है, ज़रा बताइए। ओके। तो आप इस टाइम के हालात के मुताबिक बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो गई हैं, क्योंकि हम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे होते हैं उसके ऊपर ड्यूटीज़ मज़ीद बढ़ा दी गई हैं, और इस टाइम के ऊपर एयरपोर्ट से इतनी मुश्किलात पैदा हो गई हैं कि बहुत तंगी आ रही है। अच्छा। और दूसरी बात ये, जब एक चीज़ की शॉर्टेज हो रही है तो फिर हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी, क्योंकि हमें आगे रिक्वायरमेंट आ रही है, हम उनकी पूरी नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से इतनी मुश्किलात हो रही हैं कि कस्टमर हमें बोल रहे हैं कि आप क्यों नहीं दे रहे हमें माल, अब हम उनको कैसे फेस करें? दिन ब दिन ये मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं निस्बत कम होने के बजाय। बिल्कुल। तो इस टाइम के ऊपर इसका कोई पुरसाने हल नहीं है। ताजिर अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो उनको कोई सुनने वाला नहीं है। दिन ब दिन स्ट्राइक का भी ऐलान हो रहा है, लेकिन वो भी कैंसिल हो रही हैं। अभी तो न्यूज़ आ रही है कि टाइम शॉर्टेज की। जी, मैंने कल ही सुना है कि 8 बजे दुकानें बंद कर दी जाएंगी। लेकिन अभी इसके ऊपर कि हमारी कॉन्वोकेशन चल रही है कि हम इसको नहीं करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नुकसान है हमारे लिए, क्योंकि टाइम जितना शॉर्ट होगा उतना मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा नोटिफिकेशन आ चुका है कि 8 बजे आप मार्केट्स बंद कर दें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये अब अवाम खाएगी क्या, कमाएंगे क्या, और किस तरह से? देखिए क्राइम रेशो कितना बढ़ता चला जा रहा है, इसी वजह से कि हमारे यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है, और जो लोग काम कर रहे हैं आप लोगों की तरह, उनको काम करने दिया नहीं जा रहा। तो आपको क्या लगता है कि हालात अगर ऐसे ही चलते रहे तो फिर क्या होगा पाकिस्तान का? पाकिस्तान का तो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल पे है, इख्तिताम पजीर हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद ही इंसान रख सकता है अच्छे की, कि आज नहीं तो कल शायद अच्छा हो जाए। लेकिन अभी के जो हाल है सूरत है वो बहुत ख़तरनाक है, बहुत खतरनाक है। तो इस खतरनाक माहौल को बेहतर बनाने के लिए आप लोग क्या समझते हैं कि सियासत में बेहतरी आनी चाहिए, सिस्टम में बेहतरी आनी चाहिए? और अगर सियासत में बेहतरी आएगी, क्योंकि हम सबको आजमा चुके हैं, अगर मैं बात करूं तो तमाम सियासतदान को आजमा के देख लिया, सबको वोट दे के देख लिए, लेकिन 0 ही रिजल्ट आया। तो अब आप क्या समझते हैं कि बेहतरी लाने के लिए हमें किस तरफ गामजन होना पड़ेगा? आप क्या समझते हैं अज़हर? लेकिन बात ये है कि हमारी पहली बात तो कुफ्र मायूसी नहीं होनी चाहिए, हमें अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा, सियासत अच्छी चीज़ है, आका अलैहिस्सलाम ने भी सियासत की है। 13 साल में आपने रियासत मदीना का क़याम किया है। असल में सियासत अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ जो लोग हैं वो बहुत बुरे हैं, और उन्हें बेहतर करने के लिए ज़ाहिर सी बात है एक ज़माने से वो वादे भी करते हैं और पूरे भी नहीं करते। अवाम हर बार जो बेवकूफ़ बन के भरोसा भी कर लेती है। हमारी जो है ना अवाम बड़ी मासूम है, बिरयानी के डब्बे पे वोट दे देती है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिरयानी के डब्बे वोट दे देती है, टोस्ट में वोट दे देती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। तो हमारी आवाम जो है ना वो खेल रहे हैं आवाम के साथ, और आज से नहीं काफ़ी ज़माने से खेलते हुए आ रहे हैं। आवाम के मसाइल वहीं रहते हैं, इलेक्शन से पहले आते हैं और मीठी मीठी बातें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वोट लेकर के चले जाते हैं। उसके बाद जो आपके मसले वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। अच्छा, बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो नौजवान नस्ल है या हमारे जो लोग हैं वो कुरान से बहुत दूर हैं। अच्छा, कुरान एक ज़ाब्ता हयात है और हर दौर के लिए दायमी किताब है। अल्लाह ने इसमें हर चीज़ के फार्मूले मौजूद हैं।
ہر چیز کے، لیکن مسئلہ ہے کہ ہمارے کو سنانے والا نہیں ہے فی زمانہ کے حساب سے جو قرآن کو ڈسکرائب کرے. میرے حساب سے ہمیں کوئی ایسا شخص ملتا نہیں ہے. اچھا میں ایک وابستہ ہوں ایک جگہ سے، تو میں الحمدللہ سن بھی رہا ہوں، باتیں بھی کر رہا ہوں، سنتا بھی ہوں ان کی چیزوں کو، اور فی زمانے کے حساب سے وہ نوجوان کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں، سکھاتے بھی ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. میں بھی انہی کی مطلب سمجھ لیں کہ انہی کے پیرول پہ میں نے تعلیم حاصل کی ہے. اچھا اور الحمدللہ انہوں نے مجھے بزنس کرا کے دیا ہے ماشاءاللہ. جو میں آج اپنے پیروں پہ کھڑا ہوں انہی کی وجہ سے. اور الحمدللہ دل سے دعائیں ہیں میری، کیا میرے ماں باپ کے لیے دعائیں ہیں. بے شک. دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی کو تعلیم حاصل کرا دینا آپ نے نسل سنوار دی، صحیح ہے نا. آپ یہ میری بات ایکسیپٹ بھی کریں گے، ہمارے معاشرے میں جو برائی ہے وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے جو معاشرے میں برائی ہے وہ اس لیے کہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے. دیکھیں انسان نا پیٹ بھرنے کے لیے نا کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، کسی بھی حد تک. جب پیچھے کوئی سپورٹ نہیں ہے آپ کے، جب پیچھے کوئی آپ کو کہنے والا نہیں ہے، روکنے والا نہیں ہے، ٹوکنے والا نہیں ہے، تو پھر آپ کسی بھی حد تک چلے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اصل بات یہ ہے کہ میں نے جو ہے یہ دیکھا ہے سیاست میں آنا چاہیے. ابری سرکار سے میں وابستہ ہوں الحمدللہ، اور ابری سرکار نے جو ہے وہ 3 کینڈیڈیٹ 243 244 254 کھڑے کیے ہیں، اور اسی امید سے کہ الحمدللہ کہ ہم جو ہے وہ نظام کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے. جی سیاست کا ہر کسی کا ہے، آنا بھی چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں اچھی سیاست وہی کر سکتا ہے جس کو قرآن کی تعلیم حاصل ہو. بالکل. قرآن کے بغیر نظام کو چینج کرنا میں نہیں سمجھتا کہ آسان ہے، بہت مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ہر قوم کا ذکر کیا ہے، ہر قوم کا. بالکل. اچھا اور ظاہر سی بات ہے اس قوم کا بھی ذکر ہے. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں لوطی فعل بھی ہے اور سمود کی فعل بھی ہے، اور ہر چیز. ہم موسیٰ علیہ السلام والی قوم کے بھی ہر گناہ سارے موجود ہیں. اب بس عذاب کا کہتے ہیں کہ وہ عذاب کا انتظار ہے، باقی سارے گناہ تو ہمارے پورے ہیں. بالکل. کوئی ولی کامل ہے جس کی دعا سے چل رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. بالکل ایسے اور ہی. اب یہ سرکار کا جو ہے وہ نوجوان ہے، بہت احسان ہے الحمدللہ، بہت احسان ہے. آپ جو ہے وہ کئی اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں، اپنے پیرول پہ پڑھا رہے ہیں، ان کی تعلیم پوری کروا رہے ہیں، ان کو بزنس کروا کے دے رہے ہیں. میرے حساب سے یہ بہت 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 بڑی کامیابی ہے ان نوجوان نسل کی جو ابا سے وابستہ ہو گئے. بالکل. خانقاہ بخاریہ 89 ابا جی سرکار کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ناظرین یہاں پر ٹائم ہو گیا بریک کا، آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں، دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ مارننگ شو، اس کا نام ہے مسکراتی صبح. جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. آپ کو لے کر چلتے ہیں کچن کی دنیا میں، دیکھتے ہیں آج شیف سہرش ہمارے لیے کیا بنا رہی ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں شیف سہرش؟ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کیا بنا رہی ہیں؟ میں بنا رہی ہوں لوکی کے چپلی کباب. واہ بھائی واہ، لوکی کی چپلی کباب. یہ جو ریسیپی ہے یہ قیمے کی طرح ہی ہوں گے، بہت مزیدار سے بنے. واہ بھائی جی زبردست. یہ گوشت بہت مہنگا ہو گیا اس وجہ سے؟ جی گوشت مہنگا ہو گیا نا، غریب کھا نہیں سکتا تو لوکی کے چپلی کباب کھا لیں. اب یہ لوکی کے کیا پرائز ریٹ ہیں یہ معلوم کرنے پڑیں گے، لیکن بالکل گوشت سے تو کم ہی ہوں گے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، کیا کیا چیزیں ہمیں درکار ہے؟ میں نے لی ہے آدھا کلو لوکی، 2 ٹیبل اسپون میں نے لیا ہے ہرا دھنیا، 2 ٹیبل اسپون میں نے لیا ہے دھنیا. ٹھیک ہے. اور زیرہ لیا ہے میں نے. زیرہ اور دھنیا کو بھون کے نا پھر اس کو ہلکا سا موٹا موٹا سا دردرا سا پیس لیں گے. اوکے. 1 ٹیبل اسپون لی ہے میں نے کٹی ہوئی مرچیں، نمک حسب ذائقہ، پسی ہوئی مرچیں 1 ٹیبل اسپون، انار دانہ میں نے لیا ہے 4 ٹیبل اسپون، کارن فلاور ہے 4 ٹیبل اسپون. لوکی کو ہم اس طرح سے کدوکش کر لیں گے، اس طرح سے باریک باریک سی کاٹ لیں گے. اس کے اندر ہم یہ مسالے ڈال دیں گے، دھنیا، زیرہ، انار دانہ، اس کو مکس کر کے پھر کباب کی طرح بنا کے پھر ہم اس کو فرائی کر لیں. ٹھیک ہے، کیجئے کیجئے، بالکل کیجئے. میں نے اس میں ڈال دیا ہے دھنیا، زیرہ. اچھا کتنی لوکی لیا آپ نے؟ میں نے آدھا کلو لوکی لی ہے. ٹھیک ہے، آدھا کلو لوکی. اس میں میں نے لے لیا ہے انار دانہ. انار دانہ میں نے پانی میں بھگو لیا کیونکہ ہلکا سا نا کرکرا سا لگتا ہے. اوکے. اچھا اگر انار دانہ نہ ایڈ کرنا ہو تو ذائقے میں کوئی فرق آئے گا؟ جی انار دانہ لازمی ایڈ کرنا ہے. بالکل ایسا ہی، کیونکہ چپلی کباب بھی انار دانے کے بغیر مکمل نہیں ہوتے. جی ویری گڈ. ٹھیک ہے. میں نے ڈال دی ہیں کٹی مرچیں، نمک پسی مرچیں، کارن فلاور 4 ٹیبل اسپون ہم ڈال دیں گے. 4 ٹیبل اسپون. جی ٹھیک ہے، ڈن. یہ نمک ڈال دیں گے. واو. اور یہ میں نے ڈال دیا ہرا دھنیا. ٹھیک ہے. اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ سارا مسالہ مکس ہو جائے. بالکل اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو. دین اس کے بعد اس میں کتنے یہ 8 سے 10 تو بن ہی جائیں گے جی، ہے نا؟ 8 سے 10 بن جائیں گے. ویری اچھے گڈ. سے مکس کریں گے تاکہ سارا مسالہ جو ہے وہ لوکی کے اندر مکس ہو جائے.
ठीक है, फिर हम इसके कबाब बना लेंगे। फिर इसके कबाब बनेंगे और सच में शेफ सैरिश का ये दावा है कि वो ऐसे लगेंगे कि कीमे के ही हैं। जी। ठीक है, हम ट्राई करेंगे और आप लोगों को बताएंगे, लेकिन आप लोग किस तरह से ट्राई कर सकते हैं हमने घर में बना के। तो शेफ जो हमें सिखा रही हैं उसको घर में बनाइए और लुत्फ अंदोज हो जाइए। ठीक है, ज़बरदस्त। इस और रेसिपियाँ भी मेरे YouTube चैनल पर है, मेरा YouTube चैनल भी है। बिल्कुल बताइए किचन अपने कैसर YouTube बाय चैनल के बारे में। से मेरा YouTube चैनल है, उसमें काफ़ी रेसिपीज़ हैं मेरी। ठीक है, नंबर आपका स्क्रीन पे भी जा रहा है, जो लोग ऑर्डर भी करना चाहते हैं किचन कैसल से आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। कितने लोगों का खाना एक वक्त में आप बना सकती हैं और प्रॉपर वहाँ पर पहुँचा सकती हैं? 25 अफराद का बना लेती ठीक है, और अगर किसी को ह्यूज क्वांटिटी में बनवाना है देन? हूँ। जी, वो भी बना लेती हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं 25 तक के बना रही हूँ। ओके। और अच्छा, कुछ कह रहे हैं, मुझे आवाज़ नहीं आई। अच्छा ठीक है, जब तक वो मिक्सिंग कर रही हैं आप, हम बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब और जहाँ से बात अधूरी छोड़ कर गए थे अज़हर वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आप खुसूसियात बयान कर रहे थे खानकाह बुखारिया की और अब्बा जी सरकार की, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी, सर अब्बरी सरकार से मैं वाबस्ता हूँ तकरीबन 9 से 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह। और अब्बरी सरकार से वाबस्ता होने की 3-4 वजूहात हैं। जी, असल पहली वजह तो ये है कि अब्बई सरकार के पास फ़िरका वारियत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक अच्छा, है। मुसलमान के गैर मुस्लिम भी वहाँ आते हैं ओके, और अब्बई सरकार से फैज़याब होते हैं। अच्छा, मसला ये है कि हमारे पास तबलीग जो ना सिर्फ मुसलमानों पे होती है, जब तबलीग काफिरों पे करनी चाहिए। बिल्कुल। कि हम उनको मुसलमान करेंगे, ना कि मुसलमान का मुसलमान करें। हमारा मसला वो निज़ाम जो ना उल्टा है, हम जो ना मुसलमान पे तबलीग कर रहे होते हैं, जबकि हम जो ना काफिरों पे हम तबलीग करें। उसकी वजह ये है कि हम जो है ना कुरान से बहुत दूर हैं। अगर कोई गैर मुस्लिम आपके पास आता है, आपसे ये कहता है कि आप कौन सी किताब पढ़ते हैं, तो आप कहें कुरान मजीद। अब आप पढ़ते हैं तो अब नहीं, वो तो मैं तो नहीं पढ़ता। तो अलमिया मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे घर में कुरान शरीफ मौजूद है, लेकिन हमने रुज़ान में लपेट के उसको फर्स्ट फ्लोर पर रखा हुआ है। जी, ऐसे ही। और वो निकलता कभी जब वालिद साहब बीमार होते हैं, जी। तो यासीन पढ़ने के और सूरह मुज़म्मिल पढ़ने के काम आता है। इसके अलावा अल्लाह चाहता क्या है हमने कभी जानने की कोशिश की ही नहीं। ठीक है ना, इसलिए हम परेशानी मुब्तला हैं। वो मदद करता है, ऐसी बात नहीं है। कुरान की आयत है, तुम दीन खुदा की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। बेशक। और वो हकीकत मदद करता है, लेकिन मसला है कि हम दीन खुदा की मदद तो करें, फिर अल्लाह की मदद आएगी। तो आका अलैहिस्सलाम जब क्या कहते हैं जंगों में थे, तो सहाबा जो है वो का मदद कर करके काम कर करके जो है वो ज़िद हो गए थे, भाई यार रसूलल्लाह मदद कब आएगी? तो फरमाया है वो मुझसे क्या है जी, मदद करीब है। तो हम तो काम ही कोई नहीं करते। बिल्कुल। हमारे नौजवान मसला ये कि हम काम ही कोई नहीं करते और ब्लेम करते हैं कि हमने तालीम हासिल नहीं की और यूँ नहीं किया और वो नहीं किया। हमारा बेसिक ही ख़राब है। हम जो है वो सुबह उठते हैं 12 बजे, जी, ठीक है ना, और जब कुरान के आए तो सुबह उठ करके मेरा फजल तलाश करो, और उठेंगे जब 12 बजे तो फिर कहाँ से फजल मिलेगा? बिल्कुल। फिर बेरोज़गारी होगी। जब अल्लाह ने फरमा दिया कि फजर में उठ जाए, फजल तलाश करें, तो फिर आपने उठ जाना चाहिए। कुरान में फ़ॉर्मूले मौजूद हैं, तरक्की करने के लिए फ़ॉर्मूले हैं, हर चीज़ के लिए अल्लाह ने कुरान में फ़ॉर्मूले मौजूद हैं। हम मसले में पढ़ते नहीं हैं। हम पढ़ते भी हैं तो सूरह मुज़म्मिल पढ़ते हैं कि रिक्स में बरकत के लिए, और मुर्दे की अगर जान निकालनी हो सूरह यासीन पढ़ते हैं, कोई बीमार हो गया तो कोई सूरत पढ़ लेते हैं। हमने ज़िंदगी संवारने के लिए कुरान को पढ़ा नहीं। जब ज़िंदगी संवारने के लिए हम कुरान को पढ़ेंगे तो अल्लाह मदद करेगा, ऐसी बात नहीं है, और ज़रूर मदद करता है वो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने हूँ, मैं अब्बा जी से वाबस्ता हूँ। अब्बा सरकार की तालीमात जो आपको बयान कर रहा हूँ, मेरे में कुछ भी नहीं है। वो हैं तो हम हैं, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अब्बा सरकार ने हमें तालीम दी है। मैं आपको ये बताऊं कि नौजवान नस्ल को कुरान की तरफ इंगेज करना इस माशरे में बहुत मुश्किल है। नौजवान नस्ल को आपने इंगेज किया हुआ है अब्बा सरकार ने कुरान मजीद की तरफ, और मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। वो पता है बहुत सारे मामला होते हैं इनके, बहुत सारे इनके पास टाइम नहीं होता ये चीज़ का। जी जी, ठीक है ना, इनके टाइम बहुत लोगों को दिए हुए होते हैं। तो ऐसी जगह पे, ऐसी खानका में या ऐसे माहौल में आने का टाइम नहीं था हमारे नौजवान नस्ल के पास। लेकिन अब्बा जी का ये करम है, उनका ये एजाज़ है, मैं तो ये समझूंगा कि उनकी करम नवाजी है हमारे ऊपर कि हम यहाँ मौजूद होने की वजह से, और हमें वो तालीम दे रहे हैं और ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखा रहे हैं। हमारी जो है वो क्या कहते हैं नस्ल को संवार रहे हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि बात यह है कि, और अब्बा सरकारी कहते हैं कि माशरे में जो बुराई है वह है शादी का देर से होना। ठीक है, आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगी? क्योंकि मसला ये है कि जब जिम्मेदारी आते हैं फिर इंसान हाथ पैर मारता है। अभी जिम्मेदारी कोई नहीं है, अभी तो अब्बा के पेरोल पे हैं, बिल्कुल, तो फिर हमने कभी आँखें खोली नहीं। हाँ, अभी तो अब्बू कमा रहे हैं और हम खा रहे हैं।
جب ذمہ داری پڑی کندھوں پہ تو پھر ادھر ادھر بھاگیں گے. پھر حواس باختہ ہو جاتے ہیں, پھر سمجھ بالکل نہیں ایسا آتا ہی کہ ہونا کیا ہے, طوطے اڑ جاتے ہیں ہمارے. بالکل ایسے ہی, اس لیے اپنی سرکار کہتے ہیں کہ پہلے ہی ذمہ داری ڈال دی جائے تاکہ جو ہے. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں انس کی جانب, اور انس آپ کا بھی تعلق خانقاہ بخاریہ ابا جی سرکار سے ہے, تو بتائیے گا ذرا ان کی خصوصیات اور خصوصیات, کیونکہ میں جو ہے وہ ماشاءاللہ پچھلے 1-2 ہفتے سے سن رہی ہوں اور بہت زیادہ متاثر ہوئی ہوں, تو میں چاہتی ہوں کہ ناظرین تک بھی ان کا پیغام پہنچے. جی میں یہ کہنا چاہوں گا, جیسے کہ اظہر نے آپ کو بتایا کہ بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو شاہ صاحب کے پے رول کے اوپر چل رہے ہیں, ان میں سے میں بھی ایک ہی ہوں. اوکے. تو میرا بھی بزنس کرنے میں اور بزنس کو اسٹیبلش کرنے میں شاہ صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ان کے مشورے اور ویسے بھی فائنینشلی سپورٹ بھی بہت رہا ہے شاہ صاحب کا مجھ پہ. ٹھیک ہے. تو میں آج جس مقام پہ بھی آج یہاں تک پہنچا ہوں, تو اس میں شاہ صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے ماشاءاللہ. تو میں یہی کہوں گا کہ یوتھ کے لیے تو یہ ہے کہ کاروبار کی طرف آئے تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس حساب سے نوکری پیشہ سے بہتر یہ بندہ کوئی کاروبار کی طرف آئے. تو اس میں یہ کہ مجھے شاہ صاحب سے بڑی مدد ملی, تو میں یہ کہوں گا کہ کاروبار زیادہ بہتر ہے. اور باقی شاہ صاحب سے میں متاثر اس طریقے سے ہوا کہ جب میں پہلی مرتبہ خانقاہ میں گیا تو میں نے ایک چیز مجھے کلک کری وہاں پہ شاہ صاحب کی, اور میں اس سے جو ہے بڑا امپریس ہوا, اور وہ یہ تھی کہ وہاں پہ فرقہ واریت کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہ وہاں پہ آپ کو دیوبند فرقہ ملے گا, نہ آپ کو وہاں اہل تشیع فرقہ ملے گا, نہ آپ کو سنی فرقہ. وہاں سب ایک جگہ ہو کے بیٹھتے ہیں مسلمان, اور اس سے باہر کے مسلک کے لوگ ان کے مسائل بھی شاہ صاحب جو ہے حل کرتے ہیں. اور بیسیکلی شاہ صاحب جو درس دیتے ہیں وہ انسانیت کا دیتے ہیں, نہ کہ کسی فرقے کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جیسے کہ شاہ صاحب جیسی شخصیت کا ہاتھ اگر اس ملک پہ ہے, اور اگر وہ آئیں اور وہ آگے بڑھیں, تو ہم اس ملک کو بہت اچھا لے کے چل سکتے ہیں. کیونکہ وہ جو اپنا کام کرتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں, جو بھی مشورہ دیتے ہیں, وہ دین کی روشنی پہ اس کی نظر, ان کی نظر جو ہوتی ہے وہ دین کی روشنی پہ ہوتی ہے, اور وہ اس سے فیصلہ کرتے ہیں. ویری گڈ. آپ کب جڑے خانقاہ بخاریہ سے؟ مجھے تقریباً بھی 5 سال ہو چکے ہیں خانقاہ بخاریہ سے منسلک ہوئے ہوئے, اور میں الحمدللہ بہت مطمئن ہوں شاہ صاحب سے, اور شاہ صاحب کے جو احسانات ہیں میرے اوپر, تو میں تو جتنا ان کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے, کیونکہ میں آج یہاں اس شو پہ بھی بیٹھا ہوں تو ان کی بدولت ہی بیٹھا ہوں. بالکل, آپ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, خانقاہ بخاریہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اچھا, انتخابات میں بھی جو انتخابی مہم چل رہی ہے اس کے بارے میں بتائیے گا, کس طرح سے چل رہی ہے؟ جی بس جو ہے جو انتخابات جو ہمارے چل رہے ہیں, جو ایم ایل اے, وہی بات ہے نا, دیکھیں شروعات کسی نہ کسی کو تو کرنی ہوتی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے خانقاہ بخاریہ کی طرف سے, کہ جس طریقے سے ہم سیاست کے اندر آ رہے ہیں اور ابا جی سرکار جس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں, تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ چیز آنے والے وقتوں میں بہت اچھی ثابت ہوگی, کیونکہ ہمیں اچھے لیڈروں کی ضرورت ہے, اچھے لوگوں کی ضرورت ہے. اگر شاہ صاحب جیسے لوگ یا شاہ صاحب آتے ہیں یا ابا جی سرکار آتی ہے, تو بڑا اس سے جو ہے ملک کو ہمارے فائدہ ہو. بالکل بالکل فائدہ ہوگا. بڑھتے ہیں شایان کی جانب. شایان, آپ بھی انہی سے وابستہ ہیں, خانقاہ بخاریہ سے وابستہ ہیں, ذرا آپ کی زبانی بھی جانتے ہیں. جی پہلے تو میں اللہ پاک کا بہت شکر ادا کروں گا کہ مجھے ابا جی سرکار ملے. بالکل. کیونکہ ہم اس سے پہلے بہت بکھرے ہوئے تھے, ہمیں اپنی ڈائریکشنس نہیں پتہ تھیں, ایم نہیں پتہ تھے کہ ہم زندگی میں کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے خانقاہ سے الحمدللہ 7 ایئرس ہو گئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مجھے اس ٹائم کے اوپر میں ایک تعلیم حاصل کر رہا تھا, اور میں جاب کی تلاشوں میں گھوم رہا تھا. گھومتے 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 میں تھک چکا تھا, فرسٹریٹ ہو گیا تھا اپنی زندگی سے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو اسی دوران میرا ابا جی سے انٹریکٹ ہوا کہ میں خانقاہ بخاریہ 89 گیا, تو میں وہاں ابا جی سے پاس بیٹھا, میں نے اپنے مسئلے ڈسکس کرے, تو انہوں نے مجھے یہی بات سمجھائی کہ بیٹا کہ آپ جاب کی طرف نہیں بھاگو, آپ کاروبار کی طرف آؤ, کیونکہ کاروبار جو ایک ایسی چیز ہے وہ انلمیٹیڈ ہے, کیونکہ اس میں کوئی لمیٹیشنس نہیں ہے. جاب ایک لمٹ تک ہے, وہ ایک حد تک ختم ہو جانی ہے, اور آپ کی سوچ وہیں رک جائے گی. آپ کاروبار کریں, وہ بہترین ہے, اور اس کی کوئی لمٹس نہیں ہے, وہ انلمیٹیڈ ہے. سب سے بہتر یہ مجھے لگا. پھر ہم خانقاہ مزید جانا شروع ہوئے, ریگولر ہوئے, ویکلی ہوئے, تو ابا جی سرکار کا دن بدن فیض ملتا رہا. اور میں نے جو دیکھا سب سے بڑا یہ کہ وہ صادق اور امین ہے. ان کی گواہی میں یہ خود دوں گا, کیونکہ وہ پورے دن خانقاہ میں ہی رہتے ہیں, صبح 8 سے لے کے رات 3 بجے تک. تو اس ٹائم کے اوپر, اس وقت میں اتنا ٹائم دین خدا کی مدد کے لیے دینا بہت مشکل ہے, ایک عام انسانی ہونے کے بات ہے. بالکل. تو یہی سب چیزیں ہیں, اسی کو ہم دیکھتے ہوئے ابا جی سرکار سے بہت متاثر ہوئے. اور اب ہم یہی ہیں کہ ہم بولتے رہتے ہیں,
کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور اسی وجہ سے پھر ہماری خانقاہ سے 3 کینڈیڈیٹس سلیکٹ ہوئے ہیں جی اور وہ اب سیاست میں آنے کا ہمارا فیصلہ ہوا ہے کہ اب ہم سیاست میں آ کے کام کریں, کیونکہ بول بول کے سب تھک گئے ہیں. جی ایسے ہی ہے. دن بہ دن پریشانیاں بڑھ رہی ہیں عوام کی اور اس کو کوئی حل کرنے والا نہیں ہے. تو ابا جی سرکار نے یہی سوچ کے ہماری خانقاہ سے 3 کینڈیڈیٹس نامینیٹ ہوئے اور وہ اب اس کارواں کو آگے بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے بہتر یہ ہے. بالکل. آپ سے جاننا چاہوں گی میں, اظہر آپ بتائیے گا جو 3 کینڈیڈیٹس آپ لوگوں کے انڈیپینڈنٹلی جو الیکشنز میں آ رہے ہیں, کیمپین کس طرح سے چل رہی ہے, اور ڈاکٹر عاقف اور ماجد مقصود صاحب اور عامر بھائی, یہ 3 کینڈیڈیٹس ہیں, نام بھی مجھے الحمدللہ اب یاد ہو گئے ہیں. تو آپ بتائیے گا کہ آپ کا بھی کیا سیاست میں آنے کا ارادہ ہے عنقریب انشاءاللہ؟ دیکھیں کیمپین کی بات کی آپ نے, کیمپین جو ڈور ٹو ڈور, ماجد بھائی, ڈاکٹر عاقف اور عامر بھائی صاحب جو ہیں وہ پورا دن جو ہے وہ سروے کر رہے ہوتے ہیں اور عوام کے مسائل کو سن رہے ہوتے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ اب تھک گئے ہیں مسئلے بتا کے. بالکل اب ایسے ہی کوئی نیا آدمی جاتا ہے تو ہم جو نا 10 سوال ان سے کر لیتے ہیں آڑے ٹیڑھے کہ بھائی یہ پہلے وہ آئے تھے, پہلے یہ آئے تھے, ایسے. تو ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں, ان کو مطمئن بھی کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ابا جی کی تعلیم ہے. ایک قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری آیتیں اثر رکھتی ہیں. تو جب آپ قرآن کی آیت کسی کو سناتے ہیں تو دل میں جو ہے وہ اتر جاتی ہے. اور الحمدللہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ابا جی کے زیر سایہ ہیں اور قرآن کی تعلیم سے ہی منور ہیں, اور جو لوگوں کو جا کے وہ مسئلے حل بھی کر رہے ہیں, بتا بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں. اور جو ہے ظاہر سی بات ہے کوشش ہر انسان کوشش کر سکتا ہے. کامیابی اور ناکامی من جانب اللہ ہے. آپ کا کام ہے صرف کوشش کرنا. بے شک. اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گا جانے دیتا. آج آپ کام کریں اللہ تعالیٰ وہ کامیاب کرے گا, میری دعا ہے. بالکل سیاست کے حوالے سے بھی جانوں گی اظہر, میں آپ سے ایسے نہیں چھوڑوں گی کہ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کا ارادہ ہے یا نہیں, اس پہ بھی بات کریں گے ہم. بڑھتے ہیں کچن کی دنیا میں, دیکھتے ہیں شیف سہرش جو بنا رہی ہیں آج چپلی کباب لوکی کے, وہ کہاں تک پہنچے. جی بس تیار ہو گئے. واہ بھائی زبردست, جھٹ پٹ سے. ویری نائس. ذرا ہمارے کیمرہ مین ڈی او پی بھائی جو ہیں وہ ذرا فریم زوم ان کریں گے اور ہمیں دکھائیں گے اس کی خوبصورتی اور لذت سے بھرپور آج بنائے ہیں کچن کیسل بائی سہرش نے. زبردست بھائی. اچھا فرائی جو آپ نے کیے ہیں بڑے خوبصورت طریقے سے فرائی کیے ہیں, اور اکثر و بیشتر ہماری بہنیں جو ہے شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے یا تو کچے رہ جاتے ہیں یا پھر جل جاتے ہیں. تو ایک منیمم فلیم میں کس طرح سے ایک نارمل سے ہم بنا میڈیم فلیم میں رکھیں گے, اس کو زیادہ تیز نہیں کریں گے کیونکہ یہ جل جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کو نا زیادہ تیل میں فرائی کرنا ہے. اچھا شیلو فرائی نہیں ہے, ڈیپ فرائی ہے. جی اوکے. لیکن تیل بھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے, 700-750 روپے کی بوٹل ہے. لیکن اب کیا کریں, دیکھیں کھائیں گے تو زندہ رہیں گے نا, کچھ نہ کچھ کھانا تو ہے. اب گوشت کی جگہ لوکی پہ آ گئے تو اب کیا تیل کی جگہ پانی میں تو فرائی ہو نہیں سکتے, ورنہ ہم لوگ یہاں پر بھی آ جاتے. پاکستانی کچھ نہ کچھ مسئلے کا حل ڈھونڈ ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے زبردست. اچھا یہ پورے پراپر ہمارے سارے تمام فرائی ہو چکے ہیں یا پھر نہیں کچھ دو رہ گئے؟ ٹھیک ہے وہ بھی آپ کر لیجیے, 12 ہو گئے, مسئلہ نہیں ہے. 12 بن گئے, آدھا کلو میں 12. جی آدھا کلو میں 12 کباب بن گئے. ویری گڈ. اچھا اپنی ذرا کچن کیسل کے بارے میں بتائیے, تمام قسم کا کھانا بن جاتا ہے؟ جی میں کیک وغیرہ بھی بنا لیتی ہوں, بیکنگ بھی کر لیتی ہوں, کوکنگ بھی کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے. اور اچھا کیک کے لیے آرڈر دینا ہو تو کتنا ٹائم پہلے دینا چاہیے آپ کو؟ کیک کے لیے آپ کو تقریباً 3 گھنٹے پہلے آرڈر دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور کوکنگ کے لیے آپ کو 1 دن پہلے دینا پڑے گا, کیونکہ اس کے لیے اگر زیادہ ہے تو کیونکہ سامان لانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی کہے کہ سہرش یہ مسئلہ ہو گیا, بس ابھی 25 لوگوں کا ہے, ارجنٹ بنا کے دے دو, 5 سے 6 گھنٹے تمہارے پاس, تو بنا دو گی؟ بنا دیں گے. ارے واہ 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 زبردست. یہ دیکھیں آپ کی خصوصیات ہے نا وہ آپ خود سے نہیں بتاتی, مجھے بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے ناظرین آپ تک پہنچانے کے لیے. میری بالکل بالکل ہاں نمبر بھی چل رہا ہے, عدیل بھائی بتا رہے ہیں نمبر بھی اسکرین پہ چل رہا ہے. شہزاد بھائی کی مہربانی ہے کہ وہ بآسانی جو ہے نمبر ہمارے اسکرین پہ چلا دیتے ہیں. میری ڈیزائنر کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی, من ایاز بوٹیک, ضرور جا کے دیکھیں انسٹاگرام پہ اور فالو کریں اور ان سے ڈریسز آرڈر کریں, تاکہ پورے ہفتے جو ہے میں انہی کے ڈریسز پہننے والی ہوں اس دفعہ. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ ہو گیا ہے؟ جی ہو گیا. ماشاء اللہ زبردست. ٹھیک ہے. ہاں ہمارے مکمل ہو گئے نا بالکل کباب؟ کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. پریزنٹیشن بھی آپ نے کر کے دکھا دی بہت خوبصورتی سے.
ایک دفعہ آپ جو ہے وہ دکھا دیجیے اور خوبصورتی سے ذرا ہمارے کیمرامین بھائی. واہ واہ زبردست. چلے سیرش انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ہماری کل ملاقات ہوگی. اس ہفتے شیف سیرش ہمارے ساتھ ہوں گی کچن کیسل سے اور ہماری خوبصورتی کو کچن کی خوبصورتی کو اور زیادہ انہینس کریں گی. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ سیرش. اللہ حافظ. جی اظہر بتائیے گا اب آپ کا بھی ارادہ ہے جیسے کہ ابھی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ آپ لوگوں کے آئے ہیں میدان میں, انشاءاللہ اللہ پاک ان کو فتح یاب کرے اور وہ فتح حاصل کر لیں اور ہمارے ملک کے لیے اور کراچی کے لیے بہت بہترین ثابت ہوں. آپ ان کے بعد پھر آپ کا کیا ارادہ ہے, آپ کی کیا سوچ ہے, کیونکہ آپ ایک نوجوان نسل ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں نے ہی سب کچھ سنبھالنا ہے. جی بالکل. اب سرکار کا جو حکم ہوگا وہ ہمارا فیصلہ ہوگا الحمدللہ. بات یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110, تیری امت ہو جس کو انسان کی فلاح کے لیے پیدا کیا گیا. اب سرکار فلاح کام کافی ٹائم پہلے سے کر رہے ہیں. مہنگائی کے اس دور میں اب یہ کام بہت مشکل ہے. ریاست کے بغیر آپ یہ کام آسانی سے نہیں کر سکتے. اچھا مسئلے مسائل اتنے زیادہ ہیں لوگوں کے کہ صرف راشن نہیں ہے, بہت چیزیں, گھر کا رینٹ ہے, بجلی, بہت ساری اپلیکیشن اب سرکار کے پاس آتی ہیں. دیکھیں اب سرکار روزانہ کئی لوگوں سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں. آپ اور میں ہوں تو مطلب 10 اور 15 کے بعد ہم چڑچڑے ہو جائیں گے جی کہ بس اب انسانی فطرت ہے, بس ہو گئی. لیکن اب سرکار روزانہ جو ہے وہ میرے حساب سے 600-700 لوگ آ رہے ہوتے ہیں, پریشانیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں, مسئلے مسائل بیان کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ابا جی کی جو نا کیفیت چینج نہیں ہوتی. اچھا وہی شفقت آپ کی رہے گی, اور پہلی ملاقات ہو یا آخری ملاقات ہو آپ کا رویہ بالکل چینج نہیں ہوگا. آپ غصے میں نہیں آئیں گے, آپ شفقت. اور آپ کو میں ایک زبردست بات بتاؤں کہ کوئی بندہ جو پریشان حال خانقاہ میں جب گھستا ہے تو ابا جی ایک مسکراہٹ آدھی پریشان دور کر دیتی ہے. ماشاءاللہ. ابا جی جب ایک دفعہ مسکرا کے دیکھتے ہیں نا تو آدھی پریشانی اسی وقت حل ہو جاتی ہے, ماشاءاللہ, اور آدھی پریشانی سے بات کرے حل ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. تو ابا سرکار کا بہت بڑا کردار ہے. میں کہتا ہوں یہ ان کا بہت احسان ہے ہمارے اوپر کہ وہ کام کر رہے ہیں, انڈیویجول کام کر رہے ہیں. اچھا ابا جی سے پہلے لوگوں کی جو سوچ تھی وہ انفرادی تھی. ابا جی کے بعد ابا جی نے سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ لوگوں کی سوچ کو اجتماعی کیا ہے. اور جب اللہ پاک سے کوئی دعا اجتماعیت میں مانگی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے. اور ابا جی سرکار تو ظاہر سی بات ہے, وہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں جہاں بھائی گواہی نہیں دیتا وہاں لوگ ابا سر گواہی قرآن پہ دینے کو تیار ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. قرآن پہ گواہی دینا آسان نہیں. جب قرآن پہ ہاتھ رکھنے والے ہوتے ہیں نا تو آپ کو سارے گناہ یاد آتے ہیں اسی وقت. بالکل بالکل. کتاب یہ ایسی ہے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. بے شک. اور کسی شخص کی گواہی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دینا, اور میں نہیں ایسے منہ جیسے کئی لوگ ہیں, تو پھر آپ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کریکٹر یا ان کے کسی معاملات پہ وہ شک کی گنجائش رہتی نہیں ہے. پھر آپ منون تسلیم کر لیں گے نہیں ابا سرکار ہیں بہت ولی آدمی. بے شک. تو الحمدللہ ابا سرکار خدمت کر رہے ہیں, نوجوان کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. سیاست میں آپ نے کہا مجھ سے بالکل میں آؤں گا, ان کا حکم کو ضرور آؤں گا, اور چاہتا بھی ہوں کہ اس ملک کے پاکستانی خدمت کروں, اور ہم نے جو ہے اس ملک پاکستان کو جو ہے وہ نچوڑ کے بالکل, اور جو ہے وہ لوگ کرنے بھی چاہتے ہیں, کوئی تو کرنے دیتے نہیں ہیں. کوئی اچھا کام کرنے جاتا بھی ہے نا تو اس کو کرنے دیا نہیں جاتا. یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارے یہاں پہ. جی لیکن یہ ہے کہ دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے انشاءاللہ. اور ابا سرکار نے جو نمائندے کھڑے کیے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے انشاءاللہ. مسئلے کا ابا سرکار کے پاس موجود ہے. بالکل بالکل زبردست. انس انتخابی نشان کیا ہے آپ لوگوں کا, ذرا اور کیمپین کے حوالے سے بتائیے گا کیسے چل رہی ہے. ٹھیک ہے, اور شاہ صاحب. واو, ٹھیک ہے. ہمارا انتخابی نشان جو ہے وہ یہی ہے, ایس ملک کو بچانا ہے, ایس کو ووٹ لگانا ہے. اوکے زبردست. تو یہ ہمارا انتخابی وہ ہے, نشان ہے. اور یہ کیمپین کے حوالے سے جاننا چاہوں گی, اور انتخابات کون سی ڈیٹ کو ہوں گے, کیا پہلے کی طرح تاریخ پہ تاریخ دی جائے گی, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ جو بات بولی گئی ہے اس پہ عمل پیرا ہو جائیں گے؟ بھائی مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ابھی جو تاریخ پہ تاریخ جو دی جا رہی ہے اسی کے اوپر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. جب کوئی ڈیٹ فائنل ہوگی تو آپ کو بھی پتہ چلے گا, ہمیں بھی پتہ چلے گا. 16 مارچ میں نے سنا تھا غالباً کہ ہو رہا ہے نا, ایسا ہے. تو اب یہ 16 مارچ کو ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ بڑی بات ہے, ورنہ پاکستان میں جی تو یہ 16 تاریخ کو اگر ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر یہ ہو جائے. باقی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو خانقاہ کے اندر ابا جی سرکار جو ہیں
میں کہتا ہوں لوگوں کو وہاں آنا چاہیے, ان کے پاس دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں, کس طریقے سے لوگوں کو اویئرنیس, لوگوں کو شعور دے رہے ہیں کہ ایسے نہیں, ایسے کرنا چاہیے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ آئیں خانقاہ میں آ کے ملیں ابا جی سرکار سے, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ لوگ آ کے دیکھیں تاکہ انہیں یقین ہو کہ جو بات ہم نے بتائی ہے وہ ہے یا نہیں ہے. تو یہ انسان جو آنکھوں سے جو دیکھ لیتا ہے اس پہ وہ زیادہ جلدی اعتبار کرتا ہے. بالکل. اچھا, خواتین کی بھی ماشاءاللہ وافق مقدار ہوتی ہے خانقاہ میں, وہ آتی ہیں وہاں پہ درس وغیرہ ہوتے ہیں, اس میں بھی شریک ہوتی ہیں, شایان اس کے بارے میں بتائیے گا. ماشاءاللہ ہماری خانقاہ میں کافی خواتین کی آمد ہے, کیونکہ ہمارے ابا جی سرکار کا یہ موٹیو نہیں ہے کہ صرف ایک مردوں کو ہی تعلیم دی جائے اور عورتوں کو نہیں دی جائے, کیونکہ اس ٹائم کے اوپر جتنے مرد ہیں اتنی عورتیں بھی عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. تو ہماری خانقاہ کا میسیج ہی یہی ہے کہ سب کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے, ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے, زبردست. اچھا, جو آپ لوگوں کے مطلب شام میں آپ لوگ وہاں ہوتے ہیں, کیا ٹائمنگز آپ نے میچ کی ہوئی ہیں؟ کیونکہ ابا جی سرکار تو ماشاءاللہ صبح 8 سے رات 3 بجے تک ہوتے ہیں, اور آپ لوگ اپنے کام سے فارغ ہو کے وہاں جاتے ہیں ڈیلی بیسس پہ؟ کیونکہ ہماری ٹائمنگ کچھ ایسی ہے کہ ہم لوگ لیٹ نائٹ زیادہ تر فری ہوتے ہیں, تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم 11 ساڑھے 11 تو پھر ہم ابا جی کے پاس چلے جاتے ہیں. کیونکہ ایک انسان کا جو روح ہوتی ہے نا, یہ اللہ والوں کے پاس جا کے تسکین پاتی ہے, کیونکہ ہم ایک پورے دن کے تھکے ہوئے, فرسٹریٹ ہوئے ہوئے, ایک ٹینشنوں میں ہوئے ہوئے, جب ہم خانقاہ کے اندر انٹر ہوتے ہیں نا, ایسا لگتا ہے ہماری ساری ٹینشنیں چلی گئی ہیں. یہ ایک بہت بڑی کرامت ہے کہ اور ایسا کہیں نہیں, کیوں نہیں ہو رہا. اس کا مطلب یہ کہ خانقاہ بخاری 89 شاہ صاحب ابا جی کچھ ایسا میسج دے رہے ہیں ہمیں کہ ہماری روح کو سکون مل رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی کرامت ہے ان کی. بالکل. اور یہ میں نے سنا ہے کہ 80 to 90% یوتھ خانقاہ بخاری اور ابا جی سرکار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایسی کیا کشش ہے ابا جی سرکار کی پرسنالٹی میں اور ان کی باتوں میں, جو لوگ جاتے ہیں تو وہ کھچے ہی چلے جاتے ہیں؟ اصل میں ابا جی جو ہے وہ زیادہ تر کام نوجوانوں پہ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرمایہ یہی ہے اور کامیابی بھی یہی لا سکتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ابا جی سرکار جو ہے نا دوست کے ساتھ دوست ہیں, اور جو ہے وہ بڑے آدمی میں بڑے ہیں, بچوں کے ساتھ بچے ٹریٹ کرتے ہیں. اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ ابا سرکار کے پاس جو ہے نا وہ آپ کی ساری بات جو ہے نا مکمل ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابا سرکار جو ہے نا وہ ہر معاملات کو نا ان ڈیٹیل دیکھتے ہیں, اور ایسا نہیں کہ آپ جائیں گے جھڑک دیں گے, نہیں, ایسا ہرگز. اور جس کو دعا دیتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے. بالکل بالکل بالکل. میں اتنی بڑی بات کرتے ہیں وہ پوری بالکل ایسے ہی. جب میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ لوگ اتنے متاثر ہیں کہ آپ کی گواہی قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے دینے کو تیار ہیں, دوسری بات رہتی نہیں ہے کرنے. بالکل. تو ظاہر سی بات ہے ایک ولی کامل کی نشانی ہے کہ جب ہاتھ سے زبان سے کوئی الفاظ نکلتے ہیں تو اللہ رد نہیں کرتا. صحیح ہے نا. تو ظاہر سی بات ابا جی کی بہت ساری کرامات ہیں, اور نوجوان نسل میں ابا جی کا بہت زور ہے, اور بہت کام کر رہے ہیں ابا جی نوجوان نسل کے لیے. سب سے پہلی بات یہ, سب سے پہلی پرائورٹی جو ہے نا ابا جی کی یہ ہے کہ تعلیم حاصل کریں. اور ظاہر سی بات ہے کسی کے پاس وسائل نہیں تو خود کروا بھی, جیسے میں نے آپ کو بتایا. ابا جی سرکار کی جو شخصیت ہے نا وہ ایک بڑی مزیدار ہے شخصیت ابا سرکار کی. اور ابا سرکار جو ہے وہ ایسا نہیں کہ ہر وقت درس, ایسا نہیں. آپ کی دنیاوی معاملات پہ وہ توجہ دیں گے, آپ کے جو گھریلو معاملات توجہ دیں گے, آپ کی اپنی زندگی پہ توجہ دیں گے, اور ساری چیزوں کو جو ہے نا ابا سرکار جو ہے نا وہ مورل آف دا اسٹوری کہتے ہیں نا کہ وہ سب کچھ نکالنے کے بعد آپ کو بتائیں گے بھائی یہ مسئلہ ہے اور یہ کر لیں آپ, اس کا حل ہو جائے گا. اچھا, ابا سرکار کی کرامات کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو کرامات ان کی یہ ہیں. اچھا, بڑی بڑی سیاسی شخصیات آتی ہیں, بالکل آتی ہیں, ہم نام نہیں لیتے چلیں, لیکن یہ ہے کہ اس بات میں صداقت ہے, بالکل صداقت ہے. بڑی بڑی شخصیات آتی ہیں سیاسی, اور عالم دین بھی آتے ہیں, مفتیان کرام بھی آتے ہیں. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابا سرکار نے جو قرآن کی اسٹڈی کی ہے, آپ جو ہے وہ خود اسٹڈی میں, اسلامک اسٹڈی میں پی ایچ ڈی ہیں ابا سرکار, آپ کو یہ معلوم ہوگا. اور ابا سرکار جو ہے وہ ابا سرکار نے جو قرآن کو اسٹڈی کیا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کسی کی منہ سنا ہوا. میں خود حافظ بھی ہوں, اور میں نے قرآن مجید حفظ بھی کیا ہے, اور ابا سرکار کے بعد آنے کے بعد میں نے بہت چیزیں سیکھی ہیں. ابا سرکار کی قرآن کے اوپر نا بہت اسٹڈی ہے, بہت زیادہ. فی زمانہ کے حساب سے وہ آیتوں کو ایسا بیان کرتے ہیں کہ مطلب آپ جو ہے وہ دنگ رہ جائیں گے, مطلب آپ سوچ نہیں سکتے. اور ابا سرکار کا یہ ہے کہ ابا سرکار قرآن پڑھے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتے, ان کی شروع سے عادت ہے. اور ہم اگر اپنی بات کریں تو ظاہر سے بہت افسوس ہی ہوتا ہے. بالکل. قرآن کے ہم تو سلام کر کے گھر سے باہر نکلتے ہیں. بالکل. ابا سرکار کی شروع سے عادت ہے, قرآن پڑھے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتے. اچھا, ابا سرکار جو ہے وہ نوجوان نسل کو ان کی نسل گروم کرنے کے لیے قرآن سے ہی حل تلاش کر رہے ہیں, اور کر بھی رہے ہیں.
اور ابائی سرکار کا کہنا یہ ہے کہ نوجوان نسل ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس ملک کی خدمت کرے گی. بے شک بے شک. ایک بوڑھا آدمی تو ان قریب Exactly. رخصتی کا ان کا ٹائم ہو جائے, لیکن نوجوان نسل جو چلتی رہے گی, اور نوجوان نسل پہ ابائی سرکار بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. بالکل. اور قرآن کی تعلیم کام کر رہے ہیں. میں جو سمجھتا ہوں قرآن اگر آپ کی دلوں میں ہے اور آپ کی زندگی میں قرآن کے عمل دخل ہے تو آپ کو اللہ کامیابی دے گا. اور آپ ہمیں دے رہا ہے. آپ دیکھیں نا خانقاہ بخاری ایک دم منظر عام پہ آ گئی جی. اور جو ہے وہ لوگوں کے اب زبانوں پہ ابائی سرکار کا نام آ گیا اور جو ابائی سرکار برانڈ بن گئے کہ ابائی سرکار بھائی ہے کون, یہ اللہ کی تو مدد ہے, بے شک. یہ شاہ صاحب کی تو دعا ہے. کہ ابائی سرکار جو ہے وہ تنہائی میں دعائیں تو کر رہے ہیں, اس ملک پاکستان کے لیے دعا کر رہے ہیں, عوام کے مسئلوں کے لیے دعا کر رہے ہیں, عوام کے مسئلوں کے لیے حل تلاش کر رہے ہیں, اپنے کینڈیڈیٹ خود کھڑے کر رہے ہیں, خود جو ہے وہ ڈور ڈور جا کے لوگ کمپیننگ کر رہے ہیں. مسئلے لوگوں کی سن, دیکھیں مسئلے سننا بھی آسان نہیں ہے کیونکہ مسئلے بہت ہیں. مسئلے سننے کے لیے بڑا صبر چاہیے آپ کو. ایگزیکٹلی. نا اور لوگوں کے مسئلے مسائل تو ایسے ہیں کہ جب وہ مسئلے بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں. ہاں ان کو برداشت کرنا, ان کو تسلی دینا, یہ بہت بڑی بات ہے. بالکل. اور یہ اسی وقت ہوگی جب آپ میں صبر موجود ہو. کیونکہ ہم سب بحیثیت قوم ہم لوگ بہت زیادہ بے صبرے ہو چکے ہیں, اور اگر ابا جی سرکار کے پاس جا کے لوگ تسکین حاصل کرتے ہیں تو اس سے اچھی اور بہتری والی بات کیا ہے. پیغام جو ہے کیا دینا چاہیں گے شایان آپ؟ پروگرام کا وقت 1 گھنٹہ کہاں نکل گیا, پہلے سیگمنٹ کا پتہ ہی نہیں چلا. جی کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں عوام کو یہی میسج دینا چاہوں گا, اور سب سے بڑا ایک یوتھ جنریشن کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ آپ بہت وقت ہوٹلوں پہ بیٹھ کے ضائع کر دیا, بہت کچھ گوا دیا. ابھی بھی وقت ہے, اپنے آپ کو سنبھال لیں, تھام لیں, کیونکہ اب آگے آنے والا وقت جو ہے وہ اب اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ اب ہمیں ہی اسٹینڈ لینا ہے اور ہمیں ہی سب کچھ کرنا ہے. اور یہ پلیٹ فارم ہماری خانقاہ بخاری 89 ابا جی سرکار بہت اچھا پرفارمنس دے رہے ہیں اس ملک کے لیے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ابا جی سرکار سے کنیکٹ ہوں اور اس ملک کی خدمت کے لیے اپنے جو آپ کی ایکٹیویٹیز بہتر سے بہتر ہیں وہ آ کے بتائیں ہمیں. انشاءاللہ ہم اس کے اوپر آپ کی کام کو سراہ انجام دیں گے. بالکل. آپ کو کوئی پرابلم ہے, کوئی پریشانی ہے, جو بھی آپ کے دل میں بات ہے, آپ خانقاہ بخاریہ جائیں, ابا جی سرکار سے ملیں اور آپ کو تسکین حاصل ہوگی. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے انس؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اگر یہ بات کروں کہ ابا جی سرکار جو ہیں, جو ان کی خدمات ہیں, اب جیسے کہ خانقاہ میں وقت ہی کی اگر بات کر لیں, شاہ صاحب اگر صبح 9 بجے 8-9 بجے میرے خیال وہ آ جاتے ہیں خانقاہ اور رات 3 بجے تک وہ یہاں بیٹھتے ہیں, تو اس میں ان کی اپنی ذاتی زندگی کی اگر بات کی جائے تو وہ اپنی فیملی, اپنے گھر بار کو بالکل ہی ٹائم نہیں دے پاتے, اور وہ یہ سب کچھ چھوڑ کے اپنے, اب دیکھیں اپنے گھر کو چھوڑنا ایک آسان کام تو ہوتا نہیں ہوتا. انہوں نے اسے قربانی دی ہے نا, کہ انہوں نے اپنا گھر بار سب چھوڑا ہوا ہے صرف دین کے لیے, اور اب وہ یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ لوگوں کو آنا چاہیے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ خانقاہ آئیں اور شاہ صاحب سے ملیں اور یہ چیزیں دیکھیں. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر لوگ آتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں نا, تو شاہ صاحب جیسی شخصیت میرے حساب سے میں نے نہیں دیکھی جو اتنا وقت اور صرف کرے لوگوں کی خدمات کے لیے. لوگوں کی خدمات کے لیے. زبردست. کیا پیغام دینا چاہیں گے اظہر؟ میں پیغام دینا چاہوں گا سورہ توبہ کی آیت ہے, آیت نمبر 119, کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچے ہیں ابا جی سرکار, جو لوگ گواہیاں دے رہے ہیں ان کی, اور اگر سچے نہ ہوتے تو گواہی کوئی نہیں دیتا ان کی. بالکل. تو میں یہ پیغام دوں گا کہ لوگ خانقاہ کی طرف آئیں, ہماری باتوں پہ نہیں, آپ خود آ کر کے دیکھیں, آ کر دیکھیں اور خود آزمائیں. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ناظرین یہاں پر پہلے سیگمنٹ کا وقت ہو گیا اختتام پذیر. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, کہیں جائے گا بعد نیوز بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.